اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مرو خلافت خراسان کا مرکز تھا اور مامون کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ اس نے رجاء بن ضحاک کو ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا کہ وہ امام کو مدینہ منورہ سے مرو لائے، نیز یہ تاکید بھی کی کہ امام علیہ السلام کا سفر آپ کے شیعوں کے شہروں سے نہ ہو تاکہ وہ امام علیہ السلام کے آنے سے بے خبر رہیں۔ اس نے حکم دیا کہ امام کو بصرہ سے اہواز سے فارس اور وہاں سے خراسان لے آنا، اور کوفہ کے رستے سے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کو قم کے راستہ سے لایا گیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام بذات خود نیشا پور پہنچے۔ لوگوں نے امام کی آمد کا سنا تو لوگوں کا انبوہ کثیر امام کی زیارت اور استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ جب امام مرو کی طرف جانے لگے تو اہل سنت کے علماء جو آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے حدیث نقل فرمائیں، چونکہ وہاں لوگوں کا استقبال کے لیے آنے والوں کا شور شرابہ دیکھا تو لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، میرے والد بزرگوار نے اپنے والد سے، انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے، انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس موضوع کے لیے چند شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میری امامت کا قبول کرنا جملہ شرائط میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کو لکھنے والے راویوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے ان کی تعداد 20,000 اور بعض نے 24,000 لکھی ہے۔ امام نے اس وضاحت سے لوگوں پر واضح کر دیا کہ اعمال کی درستگی کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی مودت ضروری ہے۔ کوئی شخص جتنا بھی عامل ہو، اگر اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا عمل بیکار ہے، کیونکہ عمل وہی کارآمد ہے جو ولایت و امامت کے سایہ میں بجا لایا جائے۔ امام مرو میں اور مسئلہ ولی عہدی۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرو کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ مرو پہنچے تو مامون نے آپ کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اور آپ کو ایک علیحدہ مکان میں ٹھہرایا گیا۔ مامون نے امام کا ظاہری طور پر کافی احترام کیا اور آپ کی تکریم و تجلیل میں کسی قسم کی کسر باقی نہ چھوڑی۔ پھر اس نے شعبدہ بازی سے کام لیتے ہوئے امام کو فریب دینے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے بارگاہ امام میں پیغام بھیجا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہی مسند ولایت و امامت کے حقدار ہیں، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا، آپ آئیں اور تخت سنبھالیں۔ امام علیہ السلام اس کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے، لہٰذا آپ نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ مامون نے جب دیکھا کہ امام اس کی سیاسی چالوں کو بھانپ چکے ہیں تو اس نے پینترا بدلا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اقتدار پر متمکن نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ میری ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ امام نے اس کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تو اس کے تیور بدل گئے اور وہ تہدید آمیز زبان سے کہنے لگا، آپ خلافت و ریاست کو بھی قبول نہیں کرتے اور نہ یہ ولی عہدی پہ راضی ہوتے ہیں، تو پھر جس طرح حضرت عمر نے خلافت کے لیے 6 افراد کی کمیٹی تشکیل دی تھی، جن میں سے ایک آپ کے جد امجد امیر المومنین علی علیہ السلام بھی تھے، اور اس نے شرط عائد کی تھی کہ جس کسی نے اس مشاورتی کمیٹی کی مخالفت کی
اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ میری اس پیشکش کو قبول کر لیں ورنہ میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت امام نے فرمایا میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ میں امر کروں گا، نہ ہی فتویٰ دوں گا، نہ ہی حکم کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بناؤں گا، نہ ہی کسی کو کسی کام سے ہٹاؤں گا۔ جو چیز جس طرح ہے اس کو ہرگز تبدیل نہیں کروں گا۔ مامون نے امام کی ان تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام نے مامون کی ولی عہدی کی صاف دلی سے ہرگز قبول نہ کیا تھا، فقط مجبوری سے قبول کیا تھا، چنانچہ حکومتی امور میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ چونکہ لوگ حکومت بنی عباس کے مخالف ہو چکے تھے اور ہر طرف شور و غوغا بلند ہو رہا تھا، محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں مامون اور اس کے باپ کے خلاف نفرت بری ہوئی تھی۔ اس لیے مامون نے حالات کو بھانپتے ہوئے سیاسی چالیں چلیں کہ کسی طرح اس کی خلافت و ریاست محکم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں بنی عباس کے خلاف بھڑکی ہوئی چنگاریاں سرد پڑ جائیں۔ دوسری طرف علویوں کی امام سے عقیدت رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے امام کو فریب دینے کے لیے بھی فریب کاری کر رکھی تھی کہ ظاہری طور پر امام کا احترام کیا جائے جبکہ اندرونی طور پر امام کو کمزور کیا جائے، لوگوں کو امام سے دور کیا جائے تاکہ اس کی حکومت محکم و استوار ہو جائے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اپنی کسی چال میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ نتیجہ اس کے برعکس ظاہر ہوا، یعنی روز بروز امام کی سیاسی، علمی، معنوی اور اجتماعی شخصیت لوگوں کے سامنے نکھرتی جا رہی تھی اور عوام میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ جھک تر جھک دل کی گہرائیوں سے امام کی خدمت بجا لاتے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے۔ مادیت پرست اور اقتدار کے رسیا مامون نے جب دیکھا کہ اپنے حیلوں میں ناکام، اہداف میں نامراد ہو رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی راہ میں رکاوٹ امام علی رضا علیہ السلام کو مسموم کر دے، لہٰذا اس نے بڑی بے دردی سے امام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت علماء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا امام نے طبعی طور پر انتقال فرمایا یا آپ کو زہر سے شہید کیا گیا؟ آپ کو مامون نے زہر دلوایا یا کسی اور نے؟ ہمارے علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے کہ مامون نے زہر دلوایا جس سے آپ شہید ہوئے۔ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ شقی افراد کے سامنے واعظ و نصیحت کرنا اور اقتدار کے طلبگاروں کے دل میں واعظ و نصیحت کا موجب بنتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام بھی لوگوں کے سامنے مامون کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، جو مامون کی دشمنی کا موجب بنا اور اس نے دل میں امام کے لیے کینہ رکھا۔ آغاز میں اس نے اپنے ولی عہدی کا بہانہ بنایا تاکہ سادات اور علویوں کے دلوں میں بنو عباس کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ سرد ہو سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس کی حکومت محکم و مضبوط ہو چکی ہے، تو اس نے اپنے خبث باطنی کو ظاہر کیا۔ حق بات وہی ہے کہ جسے شیخ صدوق، شیخ مفید اور دوسرے بزرگ علماء شیعہ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور مامون نے ہی آپ کو یہ زہر دیا تھا۔